پھر ماں باپ کے فرائض کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اپنی اولاد کو حق حلال کی روزی کھلائی جائے. یہ بہت بڑا فرض ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. یعنی ساری زندگی اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا تو بڑے ہو کر وہ حلال بچوں والے کام کیوں کرے گا؟ یعنی وہ نمازی بھی بن جائے، وہ پرہیزگار بھی بن جائے، وہ حاجی نمازی بھی ہو جائے، وہ شریف بچہ بن جائے، وہ اچھا شہری بن جائے، وہ ماں باپ کا احترام کرے. آپ نے اسے حرام کھلایا اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا بچہ بنے اور اچھا شہری بنے اور نیک مسلمان بنے اور اچھی اولاد اور نیک اور فرما بردار اولاد بنے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسے نیک کھانا کھلائیں، پاک اور طیب روزی سے اس کو پالا جائے. حدیث پاک سنیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پالا گیا. جو گوشت حرام سے پلا، یعنی بندہ جب کھاتا ہے تو پلتا ہے نا، پرورش ہوتی ہے. تو جس کی پرورش حرام کھا کھا کے ہوگی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا گوشت جو حرام کمائی کھا کھا کر پالا گیا ہے، وہ گوشت اور وہ بدن اور وہ انسان جنت پر حرام ہے، جنت میں داخل. دوسری حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس لیے حلال کماتا ہے، نمبر 1 سوال سے بچے، یعنی اسے خود محتاجی نہ ہو. نمبر 2 فیملی کے لیے کچھ مال کما لے کہ اس کی فیملی محتاج نہ رہے. نمبر 3 پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی بندہ رزق حلال کمائے کیوں کہ وہ خود محتاج نہ رہے، 1 اس کی فیملی محتاج نہ رہے، 2 اور رزق کمانے میں میرے آقا فرما رہے ہیں یہ نیت میں یہ شامل ہے، پیسے کماتے ہوئے یہ نیت کرے میں محتاج ہوا تو میری محتاجی ان پیسوں سے دور کروں گا، میری فیملی محتاج ہوئی تو فیملی کی محتاجی دور کروں گا، اور میرے ہمسائے محتاج ہوئے تو اپنی کمائی سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. بنیادی ذمہ داری جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بندے کو دی کہ جب تو پیسے کمانے کے لیے نکلے تو تیری نیت کیا ہو. اللہ مجھے محتاجی سے بچائے، اللہ میرے خاندان فیملی گھر والوں کو محتاجی سے بچائے، اور اللہ میرے ہمسایوں کو محتاجی سے بچائے. تو رزق حلال کمانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور رزق حلال سے اولاد کی پرورش کرنا یہ ماں باپ کے فرائض میں شامل ہے.